رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج نہایت ہی اہم اور باطل شکن موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے امت توحید پر فتوی شرک کی حقیقت یا توہم شرک کی مذمت. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے سینوں میں نور توحید موجود ہے اور رب ذوالجلال نے ہمیں توحید و رسالت کے عقیدے کا وثوق عطا فرمایا ہے. اور یہ امت توحید ہے. ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت پر اللہ نے اتنا اعتماد کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید اس امت کو پڑھایا تو رب ذوالجلال نے اپنے ازلی منصوبے کے مطابق یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، یہ امت خود ہی توحید کی حفاظت کرتی رہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس امت نے حق ادا کیا ہے، اور جہاں پہلی امتوں میں
چند سالوں میں لوگوں کے عقیدے بدل جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے، شرک آ جاتا تھا. ادھر صدیاں گزر گئی ہیں اور آج تک یہ امت اپنے حقیقی عقیدے پر موجود ہے. اس میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ نے جتنی تبلیغ توحید کی ہے آپ کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی. یعنی آپ کی تبلیغ توحید پر جتنے اثرات مرتب ہوئے ہیں اتنی اور کسی کی تبلیغ پہ اثرات مرتب نہیں ہوئے. یہ واضح ہے کہ فی الجنت 120 صفحہ، جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 80 منها من امتی، ان میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ توحید یقیناً اعلیٰ سے اعلیٰ اور کسی کی طرف کسی کمی کی نسبت نہیں کی جا سکتی. لیکن لوگوں کے ماننے کے لحاظ سے کیا ہوا کہ وہ سارے ملیں گے تو صرف 40 صفحے بھریں گے اور ادھر اکیلے اس امت کے ماننے والے 80 صفحے مکمل کرنے والے ہیں. یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے. امت توحید ہے اور یہ کوئی خلائی نعرہ نہیں، یہ زمینی حقیقت ہے کہ اس امت نے توحید پہ پہرا دے کے دکھایا ہے. اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کہیں لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، کوئی شخص امتحان کرنے پہ آ جائے، کوئی باطل پرست، اور کسی کو کہے میں تجھے سونے کا حوالہ دیتا ہوں، اٹھ چل بت کو سجدہ کر دے، تو ان پڑھ سے ان پڑھ اور سادہ سے سادہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے گا یہ سونا میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا. اس امت توحید پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور اس انداز میں کہ اگر اس فتوے کو مان لیا جائے تو صرف چند لوگوں کے سوا اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف چند گنتی کے لوگوں کے سوا کوئی توحید پرست قرار نہیں پائے گا. اور ساری صدیاں، بلکہ وہ فتویٰ صحابہ تک بھی پہنچا، اس کی زد میں صحابہ بھی آ رہے ہیں جو کہ سب سے بڑے توحید پرست ہیں اس امت کے اندر. تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا سانحہ ہے جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں فرق ڈالا جا رہا ہے کہ گویا کہ معاذ اللہ آپ نے توحید بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہ کہا کہ تو دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو قرآن مجید کی جامعیت ہے جو شرک مٹانے کے لیے آیا، اس کے تاثیر اور اثرات کا انکار بھی لازم آئے گا. اور تیسرے نمبر پر امت کی جو عظمت ہے اس پر بھی دھبا لگ جائے گا، داغ لگ جائے گا کہ اچھی ہے آخری امت اور اچھی ہے امت توحید کہ جس کے صرف چند لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے اور باقی کروڑوں اربوں جو ہیں معاذ اللہ وہ شرک کی وادیوں میں دھکیلے گئے ہیں اور مشرک ہو چکے ہیں. یہ سب سے خطرناک سازش ہے اسلام کے خلاف. اور افسوس یہ ہے کہ اس سازش کا شکار ایک طبقہ ہو چکا ہے اور وہ ہمارے مقدس مقامات پر بیٹھ کر امت مسلمہ پہ یہ فتوے داغ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھاپ رہے ہیں اور چھاپ کے مسلم امہ کی دل آزاری کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ کس نے لگایا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو میں صرف چند کتابیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتابیں وہاں حج کے موقع پہ تقسیم ہوتی ہیں اور ہر وقت یعنی ہر زبان میں ترجمہ کر کے آگے پھیلایا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے شرح مناسک الحج والعمرہ، حج و عمرہ کے مناسک کی شرح. یہ ان کا امام ہے سہل بن فوزان، یعنی معمولی کوئی خطیب نہیں، عضو ہیئت کبار العلماء و عضو اللجنہ الدائمہ،
عضو ہیئت کبار علماء، جو بڑے علماء کا بورڈ ہے اس کا یہ رکن ہے، وعضو اللجنۃ الدائمہ للافتاء، جو فتوے کی دائمی کمیٹی ہے وہاں کی، اس کا رکن۔ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 140 پر یہ لکھا گیا ہے، اور یہ اختصار ہے، ورنہ ہر صفحے پر یہ فتویٰ آپ کو ضرور ملے گا کسی نہ کسی حوالے سے، شرک کی قسم بیان کر کے فلاں اس وجہ سے مشرک ہیں، فلاں اس وجہ سے مشرک ہیں، اور فلاں اس وجہ سے مشرک ہیں، اور پھر چھوٹا شرک نہیں، ہر جگہ جو سپرلیٹو ڈگری ہے شرک کی اس کا استعمال کیا گیا۔ 140 صفحے پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سن لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ تنہیں وہ لوگ کیا سمجھتے۔ لکھا ہے ولا یستغیث بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم او یطلب منہ شیئا، کہ جو شخص مدینہ شریف جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہ مانگے اور آپ سے کچھ چیز طلب نہ کرے، یا رسول اللہ نہ کہے، کیوں؟ فإنہ شرک اکبر، یہ شرک ہی نہیں بلکہ شرک اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا شرک ہے اگر کوئی شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ یہاں تو بہت واضح انہوں نے کہا، وہاں جا کر ایک یہ نا کہ صرف سلام کہنے کے لحاظ سے کوئی یا رسول اللہ کہے، اس سے قطع نظر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ نظر کرم کریں، میں آپ کو ملنے آیا ہوں، آپ میری طرف دھیان فرمائیں، مجھے نوازیں، اگر اس لیے سے کسی نے وہاں جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بندہ مشرک ہے، اور چھوٹا مشرک نہیں، شرک اکبر کا اس نے اطلاق کیا ہے۔ اور آگے میں حوالہ پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے یہ انسان۔ یہ تفصیل کے ساتھ تحفۃ المسلم، شرک کا تحفہ جو وہاں بانٹا جاتا، جو بن باز اور محمد بن صالح عثیمین للامامین، دو اماموں کا یہ فتاوی ہے، ان کے دو اماموں کا، مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے عقیدے کا۔ اس تحفے کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ کون کون سے لوگ مشرک ہیں اور ان کا شرک کس کیٹاگری کا ہے۔ اس تحفے کے اندر کیا، وَأَمَّا الْإِسْتِعَانَةُ بِالْأَنْبِيَاءِ أَوْ بِغَيْرِهِمْ، جو شخص کسی نبی سے بھی مدد چاہے یا کسی ولی سے بھی مدد چاہے، بغیرہ من الاموات والغائبین فہذا من الشرک الاکبر، یہ شرک معمولی شرک نہیں بلکہ شرک اکبر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہتے ہیں کہ یہ پہلے مشرکوں کا بھی عمل تھا اور بعد والے مشرکوں کا بھی عمل ہے، کسی نبی یا کسی ولی سے اگر کوئی مدد چاہتا ہے، فلا يجوز ان يقول احد یا رجال الغیب شیء للہ او یا اولیاء اللہ شیء للہ او یا رسول اللہ شیء للہ، یا رسول اللہ شیء للہ، کہ یا رسول اللہ کوئی شے مجھے دے دو، مجھ پہ کرم کر دو، میری جھولی بھر دو، اگر کسی نے یہ کہا تو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، کیوں؟ فإنہ شرک اکبر، اس واسطے کہ یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا شرک نہیں بڑا شرک ہے کہ اس نے معاذ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اس واسطے وہ مشرک ہے۔ اور آگے مشرک کے احکام بھی انہوں نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کتاب میں جو تحفۃ المسلم ہے، یہ صفحہ نمبر 35 پر، پہلے جو عبارت تھی وہ 33 پر تھی، اما دعاء الانبیاء اب الاولیاء او غیرہم من الناس عند قبورہم او فی اماکن بعیدہ، انبیاء اولیاء کو ان کی قبروں کے پاس جا کر یا دور، اب یہاں وضاحت ہوگی کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب جا کر بھی اگر یہ بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، دعاء الانبیاء، پکارتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فہو شرک باللہ عز وجل شرک اکبر، وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور شرک چھوٹا نہیں بلکہ شرک اکبر ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد اسی کتاب کے اندر یہ بیان کیا گیا شرک کے لحاظ سے توسل کا جو عقیدہ ہے،
وسیلہ. اب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہو، کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پہ کرم کر دے. یہ جو ہر زبان پر ہے، یہاں ہی نہیں وہاں بھی. وہ ہمارے معلم اسامہ عبد الرحمان سے ہم نے دعا کروائی، متوف مکتب نمبر 36 کی. انہوں نے دعا مانگنے کے بعد ختم تب کیا جب نبی علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا، وہاں کے سعودی. اب انہوں نے لکھا التوسل الیہ بدعاء الاموات واستغاثۃ بالاموات هذه وسائل شرکیہ یسمیھا المشرکون وسیلہ. کہتا ہے کہ اس کو مشرکوں نے وسیلے کا نام دے رکھا ہے. مشرک لوگوں نے اس کو کس کو کہ اے اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پہ کرم کر دے، اس کو مشرک لوگوں نے معاذ اللہ وسیلہ کہا. وہی شرک اکبر. کیسا فوبیا شرک کا ان کو ہوا ہے، کہیں چھوٹی بات تو نظر نہیں آتی، ہر صفحے پہ شرک اکبر. کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، شرک اکبر. یا رسول اللہ کہا، شرک اکبر. آپ کا وسیلہ مانا، شرک اکبر. اور شرک اکبر کے بعد جا کر انہوں نے پھر مزید یہ آگے میں بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ ابو جہل سے بھی بڑا شرک ہے، اگرچہ اس کا بھی اکبر ہے، مگر ان لوگوں کا جو اب مشرک ہے معاذ اللہ، جو بلاد اسلامیہ میں مسلمان رہتے ہیں اربوں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہے معاذ اللہ. اب یہاں پر یہ کچھ وضاحتیں مزید اس میں آئیں گی کہ جو ایسا شرک کرتے ہیں ان کا حکم شرعی کیا ہے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں فتویٰ کیا دینا چاہیے. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو ان لوگوں کی اپنی طرف سے کی وضاحتیں ہیں، ان میں بھی بہت سے امور کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پر یہ وقفات مع زیارت آثار الصالحین، وہاں جو تقسیم ہوئی کتاب، اس میں حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صفحہ نمبر 16 پہ لکھا گیا ماتت علی الشرک، وہ شرک پہ فوت ہوئی معاذ اللہ. ماتت علی الشرک، شرک پہ فوت ہوئی. اور پھر آگے وضاحت میں حوالے دیتے ہوئے کہا فیہ ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفع قرابۃ المقربین. اور جو ایسے فوت ہو گئی اسے کسی رشتہ دار کی قربت فائدہ نہیں دے سکتی، وہ ناری معاذ اللہ. اور یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بٹوین لائنز کہ نبی علیہ السلام اگر ان کے بیٹے ہیں تو یہ نسبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور معاذ اللہ شرک کے وسائل اور شرک کے لحاظ سے ان مختلف قسموں کو انہوں نے ظاہر کیا ہے. ساتھ یہاں پر شرک جو من جعل بینہ و بین اللہ واسطۃ یدعوہ من دون اللہ اور یسألہ الشفاعۃ، اور جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے اور اس کی سفارش ڈھونڈے کہ اللہ کے پاس میری سفارش کر دو، فإنہ یکفر باجماع المسلمین، وہ کافر ہے معاذ اللہ اجماعی امت کے مطابق، یعنی ان کا گڑا ہوا جو اجماع، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر کسی نبی کو کسی مقدس ذات کو وسیلہ بنایا اپنے اور اللہ کے درمیان، کہتے ہیں اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا، وہ کافر ہے اور اس کا کفر بڑا بھاری اور وزنی کفر ہے. اس کے ساتھ المجموعۃ المفیدہ یہ کتاب بھی عام بانٹی گئی جس میں انہوں نے اپنے اماموں کے فتوے ذکر کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی جگہ جگہ پر انہوں نے اس بات کو واضح کیا معاذ اللہ اپنی گھڑی اس سوچ سے کہ ایک ایک امر ایسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ان لوگوں نے کس قدر امت مسلمہ پہ ظلم کیا اور کیا کیا ان کے منصوبے ہیں جس کے نتیجے میں یہ عظمت اسلام کے خلاف اپنے ان جذبات کو ابھار رہے ہیں. شرک کے احکام بیان کرتے ہوئے تبصیر الانام، یہ ابن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے اس میں تبصیر الانام بشرح نواقض الاسلام، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کے یہ عقیدے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، انہ تطلق زوجاتہ منہ،
اس کی بیوی اس کی نہیں رہے گی، طلاق ہو چکی ہے اس کی بیوی کو، کیونکہ کہتے ہیں وہ بیوی اگر کہتی ہے پھر وہ بھی مشرکہ ہے، اور اگر اس کا عقیدہ ان کے بقول صحیح ہے اور خامند جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو کہنے لگے مشرکوں کا تو ویسے ہی نکاح نہیں ہوتا، اور اگر بیوی صحیح ہو تو پھر اس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کا ازدواجی تعلق اس عورت سے جو ہوگا تو ان کے نزدیک معاذ اللہ حرام کی اولاد ہوگی، وہ ولد الزنا ہوں گے معاذ اللہ، یہ لکھا اس مقام پر۔ اور تفریق لازم ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے، اذا مات لا یصلی علیہ، جب مر جائے تو اس کا جنازہ جائز نہیں، ولا یغسل، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس مقام پر مزید جو ظلم و ستم ان لوگوں کا ہے اس میں احکام بیان کرتے ہوئے یہ جو تحفۃ المسلم ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ یہ جو ہمارے معتقدات ہیں ان کے بارے میں لکھتے لکھتے یہ کہا من مات علی ذالک لا یغسل ولا یصلی علیہ، جو اس عقیدے پر فوت ہو گیا اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اب یہ صورتحال کہ جس کے اندر ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اپنی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے مشرک ان لوگوں سے کلمے کا مطلب اچھا سمجھتے تھے، یعنی آج جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے اپنے بقول، چونکہ سدیس نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا بلاد اسلامیہ اکثر بلاد اسلامیہ مشرکین سے بھرے ہوئے ہیں، جو میرے پاس کٹنگ بھی اس کی موجود ہے اخبار کی، اکثر بلاد اسلامیہ مشرکین سے بھرے ہوئے ہیں، کیوں کہ یہ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، یہ شرک کی وجہ ہے۔ اکثر بلاد اسلامیہ ممالک اسلامیہ مشرکین ہیں معاذ اللہ ان کے بقول، اور شرک کی وجہ یہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ابو جہل ان لوگوں سے اچھا تھا، اور ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی ان سے اچھا آتا تھا ابو جہل کو، اور یہ آج جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے پھرتے ہیں یا شیخ عبد القادر کہتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کلمے کا پتہ ہی نہیں، ان سے اچھا پتہ ابو جہل کو تھا اور اس وقت کے مشرکین کو تھا۔ یہ حقیقت التوحید کتاب ہے میرے پاس، اور یہ اس کا اردو ترجمہ جس میں صفحہ نمبر 26 پہ لکھا ہوا ہے، جو کوئی زبان سے تو کلمے کو پڑھے لیکن اس کے منافی مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرے، کلمہ پڑھے اور مشرکانہ اعمال کے نبی علیہ السلام کو وسیلہ مانے معاذ اللہ ان کے بقول، وہ کافر ہے۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کافر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم سخت تقریریں کرتے ہو، تم فتوے لگا دیتے ہو، خیال نہیں اس مرکز اسلام کی طرف کہ جہاں سب سے زیادہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی، سب سے زیادہ مشرک اعظم، شرک اکبر اور بالاجماع کافر کے الفاظ چند لوگوں پر نہیں کروڑوں مسلمانوں پر بولے جا رہے ہیں، اور صرف آج کے مسلمانوں پر وہ فتوے نہیں، جس بیس پہ فتویٰ لگایا وہ تو بیس صحابہ میں بھی موجود نظر آئے گا، میں بھی بخاری شریف سے دکھا دوں گا۔ اب دیکھو لفظ کیا ہے، اگرچہ وہ اس کلمے کو بار بار دہرائے مگر پھر بھی پکا کافر ہے۔ کیوں کہ آج کل کے قبر پرست ہیں جو یہ کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھتے، تو کافر کس کو کہا؟ قبروں پہ جانے والا۔ آج کل کے قبر پرست جو بار بار کلمہ پڑھیں پھر بھی کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، ان کے طور و اطوار اور اعمال کے بدلنے میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، کلمے کا کوئی اثر ان میں موجود نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور مدد یا عبد القادر بھی کہتے ہیں، یا بدوی یا فلان بھی پکارتے ہیں، وہ مردوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مصائب میں ان سے فریاد کرتے ہیں۔ پہلے مشرکوں نے کلمے کا معنی ان سے بہتر سمجھا، پہلے مشرکوں نے کلمے کا معنی ان سے بہتر سمجھا۔ یہ ہے کعبے میں ابو جہل کے حامی، کعبے میں ابو جہل کے حامی، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے،
ہزاروں مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ابو جہل ان سے اچھا کلمہ سمجھا ہوا تھا۔ ابو جہل کے کلمہ سمجھنے کی حمایت ان لوگوں نے کی، یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ مور لگی ہوئی ہے، محبوب اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کی کیا ریلیشن شپ ہے ابو جہل کے ساتھ؟ ادھر اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مور لگا دی۔ جس پہ رب مور لگا کے اسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اور پھر بہتر سمجھ آنا تو اس سے بڑا مرتبہ ہے نا، سمجھ آئے اور پھر بہتر سمجھ آئے۔ جنہیں رب نے سیل کر دیا کہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ صالح بن فوزان جو دائمی فتوے کی کمیٹی کا رکن ہے اور ان کا امام ہے، وہ کہتا ہے کہ ان بریلویوں سے، ان سنیوں سے، یا رسول اللہ کہنے والوں سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنے والوں سے مشرک اس وقت کے جب نبی علیہ السلام موجود تھے اچھا کلمہ سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، پہلے مشرکوں نے کلمہ کے معنی کو ان سے بہتر سمجھا، یہ لفظ موجود ہیں۔ اب میں بین الاقوامی کورٹ اگر کوئی ہو تو اسے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ہم ان کی بھول نکالیں۔ ہم اقوام متحدہ کے دروازے پہ بھی دستک دے رہے ہیں کہ ہم مسلم امت سے ظلم ہو رہا ہے اور توحید پرستوں کو مشرک قرار دے کے اور ابو جہل کی حمایت کر کے مرکز اسلام میں یہ سازش ہو رہی ہے۔ ابو جہل کو کلمے کی سمجھ کیا تھی؟ اگر داتا صاحب کو سمجھ نہیں ہے، ابو جہل کو کلمے کی سمجھ کیسے آ گئی؟ اگر خواجہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی، اس کو بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ابو جہل کے دل پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور امت توحید کے سینے آج بھی نور توحید سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت توحید اس کی صفحہ نمبر 27 پہ لکھ کیا کہ پہلے زمانے کے مشرکوں کو آج کے مشرکوں سے کتنا بھاری لفظ ہے شرک، جو ہمارے بارے میں ایک بار نہیں انہوں نے سینکڑوں بار استعمال کیا، اور شرک سمپل نہیں، شرک اکبر کے لفظ بولے۔ اور پھر یہاں تک ابھی میں وہ جملے پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا شرک ابو جہل سے بڑا شرک ہے، اس میں بھی ابو جہل کی حمایت کر رہے ہیں، کلمہ سمجھنے کے لحاظ سے بھی اس کی حامی ہے، اور پھر کلمہ شرک کے معیار کے لحاظ سے بھی اسے مشرک مانتے ہیں تو چھوٹا مانتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں تو معاذ اللہ بڑا کہتے ہیں، اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، ساتھ اس کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بڑا شرک کیوں ہے۔ اور یہ میرے پاس المجموعۃ المفیدہ جو ان کا بانٹا ہوا ہے، اس میں صفحہ نمبر 6 پر یہ عبارت ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے سادے لوگ یہی کتابیں دیکھتے ہیں کہ بڑی خدمت اسلام وہاں ہو رہی ہے اور کتنا لٹریچر چھپ رہا ہے اور مفت بانٹا جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ تجھے ہی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، تمہارے پیسوں سے ہی تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ عربی گالی نکال رہا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ دعائے گنجل عرش پڑھ رہا، تو چیتے کی آنکھ لے کر جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مسلح طبقے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو عرب کے باوفا کتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ عرب مزاج آج بھی مخلص اور خالص ہے، لیکن یہ نجدیوں کی میں بات کر رہا کہ جو مسلح طبقہ ہے ان کا یہ کہنا۔ اب دیکھ لو صفحہ نمبر 6 اور 7 پر کیا لکھا ہے، آیت لکھ کے اپنا گھڑا ہوا معنی بیان کرتے ہیں، یہ تدل علی ان المشرکین الاولین یعلمون ان اللہ هو الخالق الرازق النافع الدار، کہ سارے پہلے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی دار ہے۔ ہمارے خلاف ساری تقریر کرتے وقت کہتے ہیں کہ تم اس لیے مشرک ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ نفع نقصان کوئی اور بھی دے سکتا ہے اللہ کی عطا سے، اور ادھر اس وقت کے مشرکوں کی اتنی حمایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔
تو پھر اس عقیدے میں ان کی اور مشرکوں کی یگانگت ہو گئی، یکجہتی ہو گئی، اتحاد ہو گیا کہ ابو جہل کا عقیدہ اور آج کے لوگوں کا عقیدہ مساوی ہو گیا. خود لکھ دیا کہ وہ یہ کہتے تھے نافع دار صرف اللہ ہی ہے. ابو جہل کے پارٹی ان کے بارے میں، اور ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، اور معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار اور اینٹ سے بھی کم درجہ قرار دیا گیا. ابھی میں وہ مقام پیش کر دیتا ہوں. اب ان کی حمایت کہتے ان سے وہ اچھے تھے کہ وہ مانتے تھے کہ نقصان اللہ دیتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی نفع دے سکتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. مشرکوں کی حمایت اور توحید پرستوں پر شرک کا فتویٰ، اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت کہ جس میں باقاعدہ دلیلیں دے کر کہا کہ ان لوگوں کا شرک چھوٹے درجے کا تھا اور آج کا شرک بڑے درجے کا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ معاذ اللہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو جہاد کیا وہ چھوٹا تھا. کیوں؟ جن کے خلاف جہاد کیا وہ چھوٹے درجے کے مشرک تھے، اور ہمارا جہاد بڑا ہے. کیوں ہم بڑے درجے کے مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. صحابہ نے جو جانیں پگھلا کر سنگلاخ چٹانوں میں توحید کے جھنڈے گاڑے، ان کی اس کوشش کا انکار کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے سب سے اجڑ اور جاہل لوگ جو ابو جہل کے طبقے کے تھے ان کا مقابلہ کر کے پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے. لیکن یہ لوگ صحابہ کے جہاد کو بھی معاذ اللہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سینہ تان کے اس ماحول کا مقابلہ کیا تھا اس کو چھوٹے درجے کا شرک قرار دے کر یہ سرکار کی تبلیغ کا اور اس کے اثرات کا انکار کر رہے ہیں، اور کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں توحید کے میدان میں ہماری خدمتیں زیادہ ہیں. معاذ اللہ کتنا گھنونا نظریہ ہے لوگوں کا. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں توحید کی جڑیں اس دن کٹ گئی تھیں جب میرے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تھے. توحید اس دن سے پھیل گئی ہر طرف. اور پھر فتح مکہ کے دن طبرانی میں حدیث شریف ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا آج شیطان کی چیخیں نکل گئیں. اس کے چیلوں نے پوچھا چیخیں کیوں نکلی؟ تو شیطان نے کہا میں مایوس ہو گیا ہوں، اب عرب میں کبھی شرک نہیں ہو سکے گا. شیطان نے یہ کہا میں مایوس ہو گیا ہوں کہ عرب میں کبھی شرک نہیں ہو سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کے سامنے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے شرک کبھی نہیں ہوگا، عرب شرک سے نہیں بھرے گا. اور ان کے بغول عرب کیا پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوم ورک تھا نبوت کا اس کے لحاظ سے دیکھ لیں الشرک و انواعہ تحفۃ المسلم کے اندر یہ صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہوا کیا قد قام خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذالک اکمل قیام فی مکہ والمدینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہے آپ نے توحید بیان کی اکمل طریقے سے بڑی بیان کی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. وما ھذا اور اس کے باوجود اب یہ ہے اس کے باوجود وما ھذا فقد ملئت الدنیا من ھذا الشرک. سرکار نے جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں شرک سے دنیا پھر بھی بھری ہوئی ہے، شرک سے دنیا پھر بھی بھری ہوئی ہے. سرکار جو کچھ بھی کر کے گئے اتنا ان کو شرک نظر آ رہا ہے ہر بات میں، اور یہ ایسا ان کا وام ہے جس کو آپ نکال ہی نہیں سکتے. ان کے نزدیک وہ اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کہیں اللہ کو ناراض کر کے انہیں راضی کریں چلو جو کہتے ہم مان لیں، جو بھی مانیں گے پھر بھی آپ ان کے وہم کو دور نہیں کر سکیں گے، انہیں پھر بھی تمہارے اندر شرک کا وہم ضرور نظر آئے گا. اس واسطے کہ ان کے جو افکار ہیں پراگندہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح طور پر اپنے فتاوی کے اندر لکھ دیا کہ جو شخص کسی بھی جگہ جاتا ہے کہ مجھے برکت ملے گی کسی بھی جگہ تو یہ اس کا شرکی عقیدہ ہے. اور اس میں یہ کہا وَلَا كَانُوا يَقْصُدُونَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا أَوْ جَلَسَ فِيهَا لِيَتَبَرَّكُوا بِهَا کہ صحابہ کبھی ان جگہوں پہ نہیں گئے تھے
کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو یا سرکار بیٹھے ہوں، اور کبھی ان جگہوں سے تبرک حاصل نہیں کیا، اور اس طرح جانا بیٹھنا جا کے کہ مجھے فائدہ ملے گا، یہ شرک ہے۔ اب آپ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے عرب شریف کی مٹی میسر آ جائے، مجھے عرب کے دیش کی ہوا مل جائے، اگرچہ وہ مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں پہنچا، صرف زمین عرب پہ پہنچ گیا ہے، تو ہر مومن کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ فرق بڑا ہے، پہلے پاکستان میں تھا، اب عرب شریف میں آ گیا ہوں۔ اب دل میں یہ بات ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا، میں عرب شریف میں آیا ہوں۔ جب تم یہ سوچو گے کہ مجھے فائدہ ہے کہ میں عرب شریف میں آیا ہوں، ان کا فتویٰ فوراً تم پہ لگ جائے گا کہ تم ایک جگہ کا ارادہ کیے ہوئے وہاں گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ لہذا یہ باتیں کہ آپ بدر میں جاؤ تو وہ شرک کا فتویٰ لگائیں، آپ وہ اپنے احد کی غار میں جاؤ تو شرک کا فتویٰ لگے گا، ہرا میں جاؤ تو فتویٰ لگے گا، مدینہ شریف میں مواجہ شریف پر جاؤ تو فتویٰ لگے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر صرف آپ عرب کی شریف پہ جا بیٹھو گے، وہ شرک کا فتویٰ پھر بھی آپ پہ لگ جائے گا۔ ان کے نزدیک دور کوئی بیٹھ کے گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہو، اگر اس نیت سے دیکھ رہا ہے نا کہ میری روح تازہ ہو، تو کہتے ہیں پکا مشرک ہے ماذ۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں، یہ تو لکھی ہیں ان کی، اور میں خود جانتا ہوں، عمرہ کر کے تھکا ہوا تھا، تو میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے اس کے پاس سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا، سامنے دروازے کے پاس نہیں، سائڈ پہ جا کے، تو میرے پاس وہ ایک متوع آ گیا، اس نے عربی میں پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے اس کو جواب دیا جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات جواب دیا تھا۔ جب کسی نے پوچھا تمہارے آگے کون ہے تو انہوں نے کہا رجل یہدینی السبیلا، یہ ایک بندہ ہے جو مجھے رستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ کا راستہ، سمجھنے والا سمجھ رہا تھا دنیا کا راستہ، کہ رات کو اندھیرا ہے، کوئی گائیڈ لیا ہوا ہے ساتھ۔ تو میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا انما انا تعبان قد ادیت العمرہ، میں نے عمرہ ادا کیا ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب تھکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تھکے میں تو حرج نہیں ہے، تھکاوٹ دور کر لیں، بیٹھ گئے۔ اب میرے ساتھ جو تھے انہیں اس بات کی خبر نہ تھی، وہ 3-4 سائڈ پہ کھڑے تھے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد قریب چلے گا دیوار کے، اور وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگنی جب شروع کی تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس کے ساتھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو، تم برکت کے حصول کے لیے بیٹھے ہو۔ اگر تھکاوٹ کی بنیاد پہ بیٹھے ہو پھر حلال ہے، اور اگر برکت کی نیت سے بیٹھے ہو تو پھر شرک ہے۔ یہ ان لوگوں کا معیار ہے۔ کہتے تھکاوٹ اتارنے کے لیے بیٹھ گئے ہو کہ جیسے کہیں پاکستان میں تھک جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو، ایسے ہی اس مقام پر بھی بیٹھ گئے ہو، تمہیں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ میلاد نبی علیہ السلام، مولد النبی علیہ السلام ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، بیٹھے رہو۔ اور یہ تصور لیے ہوئے بیٹھے ہو تم، میں جانتا ہوں تمہیں اور تمہارے ساتھی جو ہے ان کی حرکت سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم کس عقیدے پر بیٹھے ہو، اب میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گا، اس واسطے کہ تم سمجھتی ہو کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی ولادت ہوئی تھی آج بھی برکتیں وہاں موجود ہیں، اور یہ عقیدہ مشرکین کا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ تو کون بچ سکے گا ان کے وام سے جو ان کو وام ہو چکا ہے شرک کا، اور یہ خود ساختہ ان کی ساری تعریفات ہیں باطل کو خوش کرنے کے لیے۔ امت مسلمہ کا جمہور آج بھی توحید پرست ہے، جہاں کئی خرافات ہیں وہ خرافات اور ہیں، ان کی بنیاد پر پوری امت پر ان وجوہ پر شرک کا فتویٰ لگانا کہ اس نے وسیلہ جائز سمجھا، اس نے تبرک جائز سمجھا، اس نے برکت والی جگہ پہ جانا جائز سمجھا، یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اتہام ہے۔ خرافات والوں کا ہم خود آپریشن کرنے والے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، آئندہ جمعہ پھر وہ موضوع آ رہا ہے، لیکن یہ جو اہل سنت پوری دنیا میں جو امت مسلمہ کا جمہور ہے، سواد اعظم ہے، ان کے بقول بھی وہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی کر لیا ہے، اب بھی اکثر بلاد اسلامیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مزارات پہ جانا چاہیے برکت کے حصول کے لیے، یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ تو پتا چلا کہ ان کے روکنے سے نہ کل کوئی رکا ہے اور نہ آج کوئی رکے گا۔ یہاں اس بات پر مزید وضاحت کے لیے میں ایک مقام قرآن مجید کا ہے، اس کا پوچھا گیا محمد بن صالح عثیمین سے، التمسک بسنت النبویہ کے اندر یہ لکھا،
بحث چل رہی تھی کہ کیا قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں. کہ لفظ ہوتا ہے نا، اس کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی. اسد کا حقیقی معنی شیر ہے، 4 ٹانگوں والا. اور تم جب کہتے ہو یہ تو شیر ہے ہمارا، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بہادر انسان ہے. اب شیر کا حقیقی معنی ہے وہ 4 ٹانگوں والا خاص جانور، مجازی معنی ہے بہادر انسان. تو پوچھا گیا کیا قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے لکھا نہیں، قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے ہر لحاظ سے. اب اس پر کسی نے سوال کر دیا کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 77 ہے کہ جس وقت سفر ہو رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، ایک شہر میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک دیوار ہے، یرید وہ ارادہ کر رہی ہے، ان ينقض کہ گر جائے. تو کہا وہ تو بے جان چیز ہے، وہ ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ دیوار ہے اور لفظ آ گیا ارادہ. ارادہ تو ذی روح کا ہوتا ہے اور اس میں تو روح نہیں ہے. ارادہ کی جو تعریف ہے، حقیقی ارادہ جو ہوتا ہے وہ روح کے بغیر نہیں ہوتا. ارادے کے لیے روح کا ہونا لازم ہے. تو جب اس دیوار میں روح نہیں ہے تو وہ ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ تم کہتے ہو مجاز نہیں قرآن مجید میں، یہ تو مجاز ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا یہ مجاز نہیں، یہ حقیقت ہے. وَالْإِرَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِذِي الشُّعُورِ، ارادہ صرف ذی شعور کا ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں نقول بل الجدار لہو ارادہ، دیوار کا ارادہ ہے. حقیقت میں وہ دیوار واقعی ارادہ رکھتی تھی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جبل احد کے بارے میں فرمانا یحبنا ونحبہ. بخاری شریف میں احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اب مفتی کو بھول گئی اپنی ساری تاریخ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بطور حوالہ پیش کر دیا. کہا دیکھو تم کہتے ہو دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا، وہاں تو پہاڑ کی محبت ثابت ہو رہی ہے. دوسرے مقام پر خود ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پہاڑ ہو کے پیار کرتا ہے اور تم بدبخت ہو انسان ہو کے نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں نہیں مجاز ہے. وہاں پر پہاڑ سے وہ اہل احد مراد ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ جو قبیلے آباد ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. پہاڑ نہیں کرتا، پہاڑ کی آبادی پیار کرتی ہے. لیکن حق تو بالآخر حق ہے، وہ تو ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈھونڈ بھی لیا جاتا ہے. اب ارادہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیوار کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے، رب چاہے تو دیوار بھی ارادے والی ہو سکتی ہے. کہا کہ بخاری شریف میں ہے کہ احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہے مگر پہاڑ ہو کے بھی پیار کرتا ہے. تو ارادے سے اگلا درجہ ہے پیار کرنا. ارادہ پیار نہیں، ارادہ ڈیولپ ہوتا ہے پھر جا کے آگے گریڈ بڑھتا ہے پھر جا کے پیار بنتا ہے. تو جب پہاڑ کا پیار ثابت ہے تو دیوار کا ارادہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ دلیل دے دی. لہذا وہ جدار جو تھی اس نے یرید ان ينقض کے جو الفاظ آئے ہیں تو یہ ارادہ مجازن نہیں، یہ حقیقی ارادہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں اگر دیوار میں ارادہ ہے تو رسولوں کے تاجدار کا ارادہ کدھر گیا؟ معاذ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جسم ہے جامد بے جان، جمادات میں سے ہے. معاذ اللہ جمادات، دیوار، اینٹ، پہاڑ، اس کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں جامد کو سناتے ہو، بے جان کو سناتے ہو. معاذ اللہ ادھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر ہے، پیکر پر نور، جو جانے جہاں ہیں ان کے ارادے کا بھی انکار ہو رہا ہے کہ وہ کیسے تمہیں دے سکتے ہیں، نواز سکتے ہیں. ان کا تو ارادہ ہی نہیں باقی. اور ادھر دیوار کا بھی ارادہ مانا جا رہا ہے. سرکار کا ارادہ ماننے سے کہتے ہیں شرک لازم آتا ہے، دیوار کا ارادہ مانے تو کہتے ہیں عظمت توحید لازم آتی ہے. کیا علاج کیا جائے ایسے دماغ کا؟ اگر دیوار میں ارادہ آ جائے شرک نہیں بنتا، توحید ہوتی ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو مدنی سرکار ہیں ان کے ارادے سے شرک نہیں، رب کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا.
محتشم سامعین حضرات، بہت لمبی بات ہے، چونکہ ٹائم مختصر ہے، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ جو شرک کا الزام امت مسلمہ پر لگایا گیا، کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ یقیناً آپ خود یہ جو ان کے چند حوالہ جات میں نے پیش کر دیے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم ویسے ہی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان کا جرم ہے تو ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ معمولی جرم نہیں، ایک مومن کے ایمان کا انکار یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہاں تو کروڑوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کروڑوں کے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور پھر اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور سادہ انداز جو ان کا ہے، پکڑ لیتے ہیں ہمارے بندوں کو اور کیا کہتے ہیں، یہ جس کو تم نے ہاتھ لگایا برکت کے لیے یہ تو خود بے جان ہے، تو تمہیں برکت کیسے ملے گی؟ مثال کے طور پر کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہاں کہتے ہیں تبرک حرام ممنوع، یہ لفظ گھٹی میں ان کو دے دیے گئے، کہتے ہیں یہ بے جان پتھر ہیں، ہاتھ لگاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو یہ نظریہ بتانا چاہتے ہیں کہ برکت کے لیے چیز کا زندہ ہونا ضروری ہے، پھر برکت مل سکتی ہے، ورنہ برکت نہیں مل سکتی۔ اور دوسرا، جس وقت کوئی کہتا ہے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے اور حاضری دے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں چلو امشے سلم ماشیہ، بس چلتے چلتے سلام کہہ جو، یہاں زیادہ کھڑا ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو برکت ملے گی؟ برکت کیسے ملے گی؟ کہتے ہیں تم نماز میں درود پڑھتے ہو ابراہیمی، اس میں لکھے اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے، تو جب برکت اللہ دینے والا ہے تو یہاں تم برکتیں کیوں مانگنے آ گئے؟ تمہیں درود ابراہیمی یاد نہیں کہ اس میں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لہذا برکتیں تو رب کی ہیں، تم یہاں سمجھتے ہو کہ برکتیں ملتی ہیں، کوئی برکت نہیں ملتی، یہ ان کا انداز ہے معاذ اللہ۔ تو میں اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ جو ان کی عقیدہ سودا اور غلط سوچ کے حوالہ جات عرض کرنے کے بعد اب تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم اسی عقیدے پہ ہیں جو صفہ والوں کا عقیدہ تھا۔ اس سلسلہ میں یہ جو ان کا نظریہ، جس میں ان میں سے بہت سی باتوں کا تذکرہ ہم عقیدہ توحید سیمینار جو پہلا ہوا ہے اس میں کر چکے ہیں، اور اس کا کوئی جواب نہیں وہاں تک پہنچا، اور انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بھی ہوگی۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر 1530، اس میں ذکر موجود ہے، اور پھر صرف ایک مقام پر نہیں، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی یہ حدیث موجود ہے، جہاں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جس چیز کو برکت مل جائے اس میں یہ حیثیت ہوتی ہے کہ آگے اس کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں برکت چلی جاتی ہے، جو چیز اس کے ساتھ مس ہو جاتی ہے اس چیز کو بھی وہاں سے برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ 6036 حدیث نمبر جو ہے اس کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے متعدد مقامات پر اس حدیث شریف کو روایت کیا، اور اس کے متعدد ابواب جو ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلہ میں میں تمہارے سامنے یہ بخاری شریف پیش کر رہا ہوں، یہ جو بیروت کا چھاپا اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 1530 ہے، اور ویسے جو حدیث نمبر ہے وہ 6036 ہے، یہ یاد کر لیں، کام کی بات ہے، اور اگر کسی بد عقیدہ آنی چٹان پر بھی یہ ضرب مارو گے تو وہ بھی ریت میں تبدیل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6036، اور یہ باب ہے باب حسن الخلق والسخا، سخاوت کا باب، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ 3 مقامات پر بھی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، ان میں ایک یہ ہے من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکر علیہ، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے اپنا کفن تیار کر لیا اور اس پر انکار نہیں کیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا،
اس باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہاں نمبر 1277۔ اور پھر باب ذکر النساج، کپڑا بننے کا جو باب ہے اس کے اندر بھی امام بخاری نے 2093 حدیث نمبر پر اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ باب البرود، یہ بارود نہیں برود ہے، بردہ چادر اس کی جمع، وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5810 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا۔ صحیح بخاری کے 4 مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اب باب حسن الخلق سے یہ حدیث شریف پڑھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک ہی مرتبہ حدیث پیش کر چکا ہوں، لیکن آج کا جو موضوع اس میں بطور خاص جو لفظ ان لوگوں کے ہیں کہ برکت بے جان چیز سے کیسے مل جائے گی، جو متبرک چیزیں ہیں، آثار ہیں تبرکات والی، ہم غار حرا میں جائیں وہ کہتے ہیں کیسے برکت ملے گی، غار ثور میں جائیں وہ کہتے ہیں برکت نہیں ملے گی، بے جان چیزوں سے برکت کیسے مل سکتی ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی گھڑی ہوئی سوچ ہے کہ برکت کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، برکت بے جان چیزوں سے بھی مل سکتی ہے۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو برکت والی چیزیں ان جیسا زندوں سے زیادہ زندہ ہیں، جن میں اللہ نے ایسی برکات عطا فرمائی۔ برکت کا لفظ ان کے نزدیک ممنوع اور حرام ہو چکا ہے کہ کسی مخلوق کے فرد پر، کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے۔ اب دیکھنا، یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، مدینہ شریف میں جات امراتن، ایک عورت آ گئی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام کے پاس بے بردہ چادر لے آئیں، اور حضرت سعد بن سعد راوی ہیں، دوسرے مقام پر کہتی ہیں نسجتھا بیدی، میرے محبوب ہاتھوں سے بن کے لائی ہوں، مشین کی بنی ہوئی چادر نہیں ہے، میں آپ کے پاس پہنچی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسو کا حاضی، میں تو آپ کو پہنانے آئی ہوں، کسا یکسو، میں آپ کو پہنانے آئی ہوں، یہ چادر بنا کے لائی ہوں۔ کتنے مقدر بیدار تھے اس خاتون کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر قبول فرما لی، ورنہ جن کی مٹھی میں کائنات کے خزانے ہیں ان کی کیسی ضرورت ہو سکتی ہے، جو چاہیں تو عرش سے چادر آ سکتی ہے۔ چادر کو قبول کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں محتاجن الیہا، صورتحال یہ تھی کہ واقعی چادر موجود نہیں تھی پاس، دونوں جہاں کے سردار ہیں، چادر پاس موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے پہلے کوئی منگتا ہے وہ پہلے لے گیا ہو، چادر اس حالت میں لی ہے کہ خود ضرورت تھی۔ اب کیا ہوا؟ فرآہا علیہ رجل من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے چادر دیکھی، نام ان کا دوسرے مقام پر لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چادر دیکھی، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک والا چہرہ اور اوپر چادر لی ہوئی ہے، تو بول پڑے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذه فاکسنیھا، محبوب یہ کتنی خوبصورت چادر ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے دی ہے وہ بھی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منگتا ہے وہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو خود ضرورت ہے، ابھی آئی ہے، فوراً چادر اتار کے اپنے منگتے کو عطا فرما دی۔ اب لما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تشریف لے گئے، اٹھے اس محفل سے، لامہ اصحابہ، تو صحابہ نے تنقید کی چادر مانگنے والے پر کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ اب اگلا جملہ ہے جو نہ ملنگ کا ہے، نہ ان پڑھ کا ہے، نہ 15ویں صدی کے ملا و مفتی کا ہے، یہ جملہ ہے ایک صحابی کا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے ایمان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ کے عرش نے، اور جن کے عقیدے پر مہر لگائی ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ایک جملہ بولا ہے، یہ کائنات کے چوک میں ہم اس بات کو واضح کر رہے ہیں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کہ یہ جملہ اس پر فیصلہ کر لو، یہ کس کے عقیدے کی بات کر رہا ہے؟ یہ بخاری وہاں بھی ان کے سامنے ہے، رجو تو برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی۔ کہاں گئی وہ سوچ
جو کہتے ہیں کہ تم ستون کو ہاتھ لگا کے برکت لیتے ہو، یہ تو مردہ ہے، تمہیں برکت کیسے ملے گی؟ میں پوچھتا ہوں چادر میں کس طرح کی زندگی موجود تھی؟ کہتے ہیں غار ہرا میں تمہیں کیا ملے گا؟ وہ بے جان پتھر ہے، کیا تجھے ملے گا؟ میں پوچھتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو چادر میں کیا نظر آیا تھا؟ اس چادر کے کتنے دل تھے، کتنے دماغ تھے، کتنی زندگی تھی؟ وہ دھاگے تھے مگر ان کے بھاگ جاگے تھے، ان دھاگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بابرکت بنا دیا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں رجو تو برکت، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے، اور پھر آگے کمال کر دیا، برکت کہاں سے آئی؟ یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ جب کہیں کہ ہم تو برکت لینے آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں برکت تو اللہ دیتا، نبی کے پاس برکت کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں برکت دیتا خدا ہی ہے، مگر محبوب اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ رب کی پیدا کردہ برکت کا سٹور آپ کے پاس ہے، آپ دے دیتے ہیں، منگتوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہم نے گڑا نہیں، یہ تو صحابہ کے مجمع میں بیان ہوا اور سب نے تصدیق کر کے بتائی ہے۔ رجو تو برکتہ، میں نے برکت کے لیے مانگی۔ برکت کیوں ہے اس میں؟ ہین لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ سرکار کے بدن سے لگ گئی ہے لہذا برکت آ گئی ہے۔ اور کیسی ہے؟ فرما لگنے کے بعد بیٹری اس کی فیوز نہیں ہوگی، برکت باقی رہے گی۔ کب تک؟ لعلی اکفن فیہا، جب بھی مروں گا کفن پہنانا، برکتوں میں رہوں گا۔ رجو تو برکتہ، میں نے برکت کے لیے مانگی۔ برکت کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بدن سے لگی تو برکت آئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ انہیں درود ابراہیمی نہیں آتا تھا؟ اللہم بارک کا انہیں پتا نہیں تھا؟ وہ چادر کو محور برکت مان گئے، اور کیوں؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ یا سرکار کے بدن کو محور برکات ماننا اور اس بدن کی برکت جس میں منتقل اسے برکت والا ماننا، یہ بریلی شریف میں امام احمد رضا نے عقیدہ نہیں گڑھا، یہ رب نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نبی علیہ السلام نے اوڑھا۔ میں نے اس لیے مانگی، پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اب ویلیو بن گئی ہے۔ پہلے عام تھی، اب خاص ہو گئی ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی ہے لہذا بدن سے ٹچ ہونے کے بعد اس میں برکت آ گئی ہے، اور یہ جب میرے بدن سے ٹچ ہوگی تو مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کے مجمع میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بیان کیا تو ان توحید پرستوں کا تبصرہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے ایسے بولے وہ جیسے یہ بے لگام بولتے ہیں۔ ان کے یہ سارے فتوے کہہ رہے، انہوں نے کہنا تھا شرک اکبر تم نے کر لیا، تم سے ابو جہل اچھا ہے کہ جس نے کلمے کا مطلب صحیح سمجھا، تم نے نبی کی چادروں کو مشکل کشا مان لیا۔ یہ شروع ہو جاتے بے لگام بولنا۔ لیکن وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا، آن دی ریکارڈ ہے، ایک نے بھی تنقید نہیں کی، سب نے حمایت کی ہے۔ کیونکہ خلاصہ یہ بن رہا تھا میرے بھائیوں، میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ اور اسی بخاری میں لکھا ہے کہ جب وصال ہوا تھا حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نبی علیہ السلام کے وصال کے کئی سال بعد، تو جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے اسی چادر کا کفن پہنایا تھا۔ اگر یہ گھڑا ہوا نظریہ توحید ہوتا وہاں تو صحابہ کہہ سکتے تھے اسی وقت منہ پہ عبد الرحمن کو اور وصیت کرو مانیں گے، یہ تو شرکیہ تم کر رہے ہو معاذ اللہ، تمہارا رب کے فضل پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں، چادروں کے سہارے لیتے پھرتے ہو۔ کہہ سکتے تھے صحابہ اگر یہ باتیں سچی ہوتی، مگر ان میں سے کسی نے نہیں کہا۔ مبارک ہو سنیوں، تمہارا وہی عقیدہ ہے جو صفہ پہ بیٹھنے والوں کا عقیدہ تھا۔ کسی نے رد نہیں کیا اور پھر سب نے عمل کیا۔ یہ چادر پہنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جس میں وہ الفاظ بار بار دہرائے گئے اور بتایا گیا کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک لفظ انہوں نے پکایا ہوا ہے، ہم تو صحابہ کے دین والے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم بخاری سے صحابہ کا دین تمہیں پیش کر رہے ہیں۔ یا تو کہو یہ حدیث غلط ہے جو 4 جگہ امام بخاری نے لکھی ہے، اور یا پھر کہو تم غلط ہو، اس واسطے کہ
کہ جو صحابہ کے ذمے یہ باتیں نہ لگاؤ کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا تھا. یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے جو کپڑا لگ گیا ہے اس کپڑے میں اتنی برکت مانی ہے کہ 4-5 منٹ بعد نہیں کئی سالوں بعد بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اس میں برکت ہے. لہذا پتہ چلا رجو تو برکت کے لفظ بول کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے واضح کیا برکتیں ربی دیتا ہے، مگر یاد رکھنا نبی علیہ السلام کے واسطے سے چادروں میں بھی آ جاتی ہے، اور اتنی ہے کہ قبر کی مشکلیں حل کر سکتی ہے، قبر کی منزلیں آسان کر سکتی ہے. لہذا یہ عقیدہ، یہ نظریہ وہ جو اہل حق کا وہاں سے چلا آج تک موجود ہے. اس پر شرک کا فتویٰ جب لگایا گیا تو جماعت صحابہ پہ جا لگا کہ کوئی چیز جو ہے اس سے برکت ماننا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لگی تھی برکت والی بن گئی، اب اس سے برکت جانا یہ تو شرک ہے، تو یہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف منسوب ہو گیا. اور وہ سب سے بڑے توحید پرست ہیں، اس امت کے لیڈر ہیں، نہ انہوں نے شرک کیا ہے اور نہ ہی ہم نے شرک کیا ہے. یہ جو تحفۃ المسلم ہے اس میں یہ لکھا وَلَا كَانُوا يَقْصُدُونَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا أَوْ جَلَسَ فِيهَا، کہ صحابہ ان جگہوں پہ نہیں جاتے تھے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز پڑھی ہے یا بیٹھے ہیں. صحابہ نہیں جاتے تھے اور برکت تبرک کے لیے نہیں پہنچتے تھے. ایسا بورڈ ہرا کے نیچے بھی لگا ہوا ہے، غار ثور پر بھی لگا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو میں یہ بات یہ جھوٹ ہے صحابہ کے بارے میں. صحابہ جاتے تھے، صحابہ برکت لیتے تھے ایسے اماکن سے. ابھی جو گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا میں نے وفا الوفا سے وہ حوالہ پیش کیا جس کو الوطن اخبار جو سعودی اس نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے اپنے اس محرم کے ذوالحج کی اس اشاعت میں جس کا حوالہ ذکر کیا گیا. اس میں کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے میں مسجد فتح میں ضرور گیا ہوں، اور میں نے اسی وقت دعا مانگی ہے جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو کہا ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا قبول ہوئی ہے. کیا حضرت جابر سے ابھی نہیں ہے؟ اور برکت کے لیے نہیں گئے، تبرک کے لیے گئے، حالانکہ مسجد نبوی شریف بھی تو برکت والی ہے. لیکن رب ان سے یہ سکھلانا چاہتا تھا کہ جب لوگ اڑ جائیں گے کہ صرف 2 مسجدوں میں جاؤ، یا حرام یا مسجد نبوی، یا پھر مجبوری کے لیے کہہ دیں قباء، اور باقی کسی جگہ کا ارادہ کرنا کہ برکت ملے گی، معاذ اللہ یہ شرک ہے. ان لوگوں نے جو کچھ بعد میں کرنا تھا اللہ نے صحابہ سے پہلے ثابت کروا دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد فتح میں گئے ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا سارے راوی سکا ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گئے ہیں کہتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا مسترد ہوئی ہو، جو بھی وہاں جا کے مانگی ہے دعا ضرور قبول ہو گئی ہے. اس کے سوا میں یہاں جو بطور خاص بخاری شریف میں کیونکہ بہت زیادہ دلائل ہیں، بطور خاص یہ بخاری شریف کا مقام باب المساجد التی علی طرق المدینہ، باب ان مسجدوں کا جو کہ مدینہ شریف کے راستے پر ہیں اور ان لوگوں نے ساری گرائی ہے موجودہ تاریخ. والمواد التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان جگہوں کا جائے نماز کا بیان جہاں نبی علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی تھی. یہ ہیڈنگ دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے نیچے ایک حدیث لکھی اور وہ حدیث بخاری کے 4 مقامات پر موجود. ایک جو باب پیش کر رہا ہوں اس کے علاوہ وہ حدیث نمبر 1535 بھی ہے، حدیث نمبر 2336 بھی ہے، حدیث نمبر 7345 بھی ہے. ان سارے نمبروں پر یہ حدیث شریف موجود ہے جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں. اور اس بات کو جو نجدی مفتیوں نے لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان برکت کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام کے قدموں کو تلاش نہیں کرتے تھے، اور جہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی وہاں وہ برکت کے حصول کے لیے جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ جھوٹ ہے جو صحابہ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے. بخاری کی درجنوں حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبرک کے حصول کے لیے ان مقامات کا سفر کرتے تھے جہاں کبھی نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. اب اس حدیث میں موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں رأیت سالم ابن عبداللہ، میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا. یہ کون ہے سالم؟ یہ مدینہ شریف کے بہت بڑے اپنے عہد کے فقیہ جن پہ جا کے بات ختم ہو جاتی تھی کہ امام سالم نے یہ کہہ دیا ہے.
تو کہتے ہیں میں نے سالم کو دیکھا، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ رأیت سالم ابن عبداللہ، کہتے ہیں موسیٰ بن عقبہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا، یتحرى اماکن من الطریق، کہ جب بھی مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے تھے یا مدینہ شریف سے مکہ شریف، ہر نماز سے پہلے کسی جگہ رک کے کچھ سوچتے تھے، یتحرى تحری کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے، جگہ آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے دیکھتے تھے، پہاڑیوں کا پس منظر دیکھتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ فَيُصَلِّي فِيهَا، کچھ وقت سوچنے کے بعد ایک جگہ جا کے رک جاتے تھے اور اس میں جا کے نماز پڑھتے۔ اگرچہ ساری زمینی مسجد ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب کو یوں ہی دیکھا کہ جب بھی مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے یا مکہ شریف سے مدینہ شریف، انہوں نے سوچ کے خاص جگہوں پہ نماز پڑھی، ہر جگہ پہ نماز کی نیت نہیں کی، خاص جگہ تلاش کر کے نماز پڑھی۔ یہ عمل میں نے ان کا بارہا دیکھا۔ وَيُحَدِّثُ، اور جب نماز پڑھتے تھے تو پھر دوستوں کو بتاتے تھے، جو شاگرد ساتھ ہوتے تھے، قافلے میں جو لوگ موجود ہوتے تھے، ان کو ایک بات بتاتے تھے، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، فرمایا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے ابا جی بھی یہاں پڑھتے تھے۔ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، میں ابا جی کے ساتھ سفر کرتا رہا، میں جانتا ہوں ان جگہوں کو، شناخت ہے مجھے، تو میں ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتا ہوں جہاں ابا جی نماز پڑھتے تھے۔ پھر اور ابا جی کیوں پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ، پھر ابا جی سے میں نے پوچھا تھا ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کبھی میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ یہ سامنے حدیث شریف ہے، یہ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، 4 مقامات بخاری شریف کے۔ میں بدعتیوں کا عمل نہیں پیش کر رہا، میں تو سنیوں کا عمل پیش کر رہا ہوں، میں عقیدہ توحید کے علمبرداروں کا عمل پیش کر رہا ہوں، میں ہدایت کے ستاروں کا عمل پیش کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز توحید پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور اس پر شرک کا فتویٰ ہے تو ظالموں نے کس پہ لگا دیا؟ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، ساری دنیا میں اسلام کے زوال کا سبب یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہاں بیٹھ کر عالم اسلام کو اضطراب میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم جیسوں کی خیر ہے، ہمیں جو کہیں، مگر داتا صاحب کو تو کچھ نہ کہیں، مگر حضرت صدیق اکبر کو تو کچھ نہ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ فتویٰ لگا کس پر کہ برکت کے حصول کے لیے کسی جگہ جا کے نماز پڑھنا، کہتے ہیں ابو جہل سے بڑا شرک ہے۔ تو پڑھی کس نے ہے؟ پڑھی صحابہ نے ہے، ایک نہیں، میں درجنوں حدیثیں بخاری سے دکھا سکتا ہوں، صحابہ نے پڑھی ہے برکت اور تبرک کے حصول کے لیے، صحابہ نے پڑھی ہے، اور یہاں پھر سلسلہ جاری رہا، سینے سے سینہ ملا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد کہتے ہیں سالم ابا جی نے پڑھی تھی، سالم کے شاگرد موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں استاد جی نے پڑھی تھی۔ مبارک و سنیو، تجھے درمیان میں گیپ نہیں ہے، سینے سے سینہ ملا ہے، آج تک صراط مستقیم روشن ہے۔ یہ ہے بخاری اور یہ ہے ساتھ فتح الباری اس کی شرح، اور اس کے نیچے ہے ایک بیماری، وہ ہے بن باز کی شرح۔ بن باز جو وہاں کا مفتی تھا، اس نے بخاری کی شرح فتح الباری پہ صرف اس جگہ نوٹ لکھا نیچے جہاں امام نے بتایا کہ یہاں برکت ثابت ہو رہی ہے کہ تبرک حاصل کرنا چاہیے۔ ابن حجر عسقلانی کی یہ شرح جو سب سے ذیشان شرح بخاری شریف کی، اس کے صرف ان مقامات پر نیچے اس نے حاشیہ لکھا جہاں امام عسقلانی کہتے ہیں ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے قدموں سے برکت ملتی ہے، یہ نیچے لکھتا ہے کہ نہیں ملتی۔ اب دیکھو صحابہ جب لے رہے ہیں اور صحابہ جا رہے ہیں، اور صحابہ کی حیثیت دین کے اندر جو ہے وہ ہے، ان کا جو عمل ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے مسلکی تسلسل اور تواتر
جو اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے یہ گھڑا نہیں گیا، یہ صفہ پہ ہمیشہ پڑا گیا ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر بعد ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ذکر کیا، بلکہ اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل کر دیتا۔ یہ ابن عمر اگر کعبے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، سیاست صحیح سند سے یہ لکھا ہے، اندر کعبہ شریف کے داخل ہو کے اب سارا کعبہ کعبہ ہے۔ کتنی عظمت ہے کعبے کی ایک ایک انچ کی۔ ابن عمر نے کہا وہیں پڑھوں گا جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اب کعبے کے اندر داخل ہو کے کوئی برکت کا شک باقی رہ گیا کہ سارا کعبہ برکت والا ہے؟ ابن عمر کہنے لگے نہیں، جب فتح مکہ کا دن تھا، دو ستون دائیں طرف تھے، ایک بائیں طرف تھا، دروازے سے داخل ہوئے تو قبلے کی دیوار جو اگلی دیوار ہے دروازے کے سامنے کی، اس میں کوئی تقریباً 1.5 گز کا فاصلہ باقی تھا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز اس جگہ پڑھی، میں اسی جگہ ہی پڑھتا رہوں گا۔ اب یہ کعبے کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی یادیں ڈھونڈتے ہیں۔ جس کو ان لوگوں نے بریلویت کہا یہ تو اس وقت کی موجود ہے۔ صحابہ تصور نبی میں گم ہیں، کہتے قدم جہاں نبی علیہ السلام کے کعبے کے اندر لگے تھے ہم نے تو وہیں نماز پڑھنی ہے، برکت کے حصول کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ شریف میں آخری زندگی میں رہے، نابینا ہو گئے، تو اپنا جو خادم ساتھ تھا اسے یہ پکا پیغام دے رکھا تھا کہ ایک معین جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھوں گا، کبھی مجھے آگے پیچھے کھڑا نہ کرنا۔ کون سی جگہ؟ کہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی میں جب بھی نماز پڑھتے تھے تو یوں کہ دونوں قبلے سامنے رہیں، کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب سامنے کعبہ بھی ہے اور سامنے بیت المقدس بھی ہے، اس دیوار کے سینٹر میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ابن عباس نے وہاں ہی کیل لگائے، کہا کہ میں جب بھی پڑھوں گا اس جگہ پہ کھڑا ہو کے پڑھوں گا۔ مسجد حرام کے اندر، کعبے کے اندر یہ برکت کا عقیدہ اس کو لیے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ کیا دین ہے، کیا ایمان ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک آج یہ کہتے ہیں اگر تصور آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نماز کا کیا بنے گا؟ وہ تو نماز ہی نہیں رہے گی۔ ادھر حضرت اتبان بن مالک وہ کہتے محبوب میرے گھر ایک مرتبہ کی نماز پڑھ جاؤ میں ہمیشہ کی مسجد بنا لوں گا۔ یہ بخاری ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا صحابہ نے سیکھا، ہم تک آیا اور یہ ہے دین۔ لیکن ظالموں نے اسے شرک اکبر کہا اور پھر اس بنیاد پر ابو جال سے بڑا شرک قرار دیتے ہوئے کہا ابو جال صرف مصیبت کے علاوہ جب وقت ہوتا تھا تو پھر بتوں کو پکارتا تھا، اور مصیبت کے وقت وہ صرف اللہ کو پکارتا تھا۔ کہتے آج کے مشرک یہ ہر وقت ہی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ دلیل دیا باقاعدہ ان کتابوں کے اندر کہ یہ لوگ بڑے مشرک کیوں ہیں، کہ ابو جال کا چھوٹا شرک ہے، جز وقتی شرک ہے کہ مصیبت میں وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا اور مصیبت کے علاوہ بتوں کو پکارتا تھا، اور آج کے مشرک معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ہر وقت ہی غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، لہذا ان کا شرک بڑا شرک ہے۔ یہ ظلم و ستم ادھر سے جاری ہے اور ہمارے لوگ غفلت میں ہیں، اللہ ماشاء اللہ بیداری نہیں ہو رہا ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، اور وہاں کعبے میں بیٹھ کر جو فرقہ واریت کا زہر گھول رہے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ تمہاری نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے۔ مشرکوں کی کوئی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کا پکا فیصلہ ہے کہ تم ابو جہل سے بڑے مشرک ہو، اور منافقت یہ ہے کہ مشرکوں کو حج کا ویزا دے دیتے ہیں۔ کعبے میں مکہ شریف میں تو مشرک کا داخلہ حرام ہے، اپنے طور پر مشرک بھی کہتے ہیں اور اپنے طور پر ویزا بھی دیتے ہیں۔ یہ دورہ معیار ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ان حالات کو سوچنا چاہیے، اور اس میں بالخصوص ایک طبقہ جو حال کا ملنگوں کا، فراڈی پیروں کا، اور ایک طبقہ جو مزارات کا تقدس پامال کر رہا ہے اور ایسے جھوٹے لوگوں کو جواز دے رہا ہے کہ تم ہمیں مشرک کہو۔ ان لوگوں کا محاسبہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ یہ شیعوں کے چرنوں میں سے چڑھ کر اہل سنت کے مزارات کا تقدس پامال کرنے والے، ان کو بگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی جگہیں مقدس ہیں، وہاں بھنگوں چرسوں کی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔
اور وہاں بھنگیوں چرسیوں کی دوالیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں تقدس ہے، پارسائی ہے. یہ کیسے دشمن ہیں ہمارے مسلک کے کہ ان جھوٹے لوگوں کو یہ دلیلیں بنا کے دیتے ہیں، وہ ان دلیلوں پر اس صداقت کو چٹلانے کے لیے پر تول رہے ہیں. لیکن دونوں طبقوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ مسلک اہل سنت عظمتوں کے ساتھ اپنا سفر طے کرتا رہے گا. آئندہ جمعۃ المبارک خرافات اور تصوف میں فرق نہایت اہم موضوع ہے، اس کو بھی سنیے اور یہ دیکھیے کہ اہل سنت جو راہ راست کے صراط مستقیم میں موجود ہیں، دائیں بائیں خارجیت اور رافضیت کی جو بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہم پہ لازم ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ